تو یہ تو 100% وہ منظر بن گیا ہے جو احادیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے یہ بتایا گیا نا کہ دجال جو ہوگا وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا اور مکے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اگر اسے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے جوڑیں تو اس کا مطلب باقی ساری جگہوں پہ جائے گا. حدیث میں ہے بھی جائے گا تو ڈسٹرکشن تو ہوگی ہر جگہ پہ, تباہی تو پھرے گی. تو گویا مکے اور مدینہ کو سکیور بتایا گیا, باقی تو کسی کو نہیں سکیور بتایا گیا. دنیا جو ہے نا دنیا والوں کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. وہ جیسے کوئی شے گرتی ہے نا, جہاز کے انجن بند ہو گئے تو اب گرنا شروع ہو گیا, بس ٹکرانے کی دیر ہے, دھماکہ ہو جائے گا. ایک ایسی کیفیت میں اس وقت دنیا چل رہی ہے. یاجوج ماجوج کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں, وہ لوگ چائنا سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. یاجوج ماجوج کا جو اصل میں وہ بھی ایک مشکل سبجیکٹ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ہمارا ذہن پیچیدگی کو قبول نہیں کرتا, اس کو سہل بنا کر قبول کر لیتے ہیں. تو ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ آخری زمانے میں نکلیں گے, ایسا ہے نہیں. آپ اگر ساری احادیث کو دیکھیں تو مختلف ادوار میں ان کا خروج ہوتا رہے گا, اور یہ خروج شروع ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد. میں نتائج بتا رہا ہوں, اس کے دلائل نہیں دے رہا آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد یہ خروج شروع ہو جائے گا, اور پے بپے ان کی ویوز آفٹر ویوز آتی رہیں گی. وہ آخری ویو ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گی. 1400 مطلب یہ کہ خروج شروع ہو گیا, پھر اس کا مطلب میں جو کہہ رہا ہوں اس حساب سے 400 سال ہو گئے. 400 سال ہو گئے ہیں. تو اقبال کب کہہ گئے, کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اگر خروج نہ ہوا ہوتا اسرائیل بن ہی نہیں سکتا تھا. تو اسرائیل کا قیام یعنی یہودیوں کا آ کے دوبارہ یروشلم میں آباد ہونا, یہ مشروط تھا یاجوج ماجوج کے خروج کے ساتھ. صحیح. تو پھر دجال کی بھی کچھ نہ کچھ شکلیں. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. جی اگلے دجال کی بات. دجال کی بھی کوئی نہ کوئی شکلیں, تو پھر ان کا بھی شروع ہو گیا. میرا خیال یہی ہے, دجال کو آزاد ہوئے جن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا تمیم داری نے, وہ زنجیریں کھلے 400 سال ہو گئے, وہ بھی 1000 سال کا پیریڈ ہے. اس کے بعد وہ اب پیچھے رہ کے منظر پہ آئے بغیر یہ دنیا چلا رہا ہے. یہ سرمایہ داروں کی دنیا کے پیچھے وہی ہے. اور نکلے گا وہ کب, وہ حدیث میں آتا ہے غصہ کھا کے نکلے گا. اچھا, ہاں, جلا کے نکلے گا. تو یہ کوئی پلان جو ہے نا اس کا, وہ جب تلپٹ ہوگا تو غصہ کھائے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی چل رہا ہے اس کے منصوبے کے مطابق چل رہا ہے, اسے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے جب حضرت مہدی قسطنطنیہ فتح کریں گے تو وہ نکلے گا. اس کا مطلب وہاں جا کے پلان ڈسٹرب ہوگا. وہ اسٹریٹجیکل جو ہے نا وہ اہمیت ہے نا اس پورے خطے کی, وہ جب کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا تو یہاں پھر اسے خود آنا پڑے گا. وہ جو پنجابی فلموں میں آخر میں وہ نہیں آتا چودھری سلطان رائی کے مقابلے میں خود, تو یہ شہر کا چودھری بھی جو ہے نا یہ آخر میں خود آئے گا. وہ جو بیت المقدس والی پوری سرزمین ہے, اس کے حوالے سے جو آیات یا جو بشارتیں یا جو پیشین گوئیاں ملتی ہیں, اس کے مطابق جو مستقبل کا منظرنامہ ہے وہ قرآن کریم کی روشنی میں کیا بننا ہے؟ اس وقت 100% وہ حالات یا وہ سٹیج تیار ہو چکا ہے کہ جو اس کی منظر کشی کرتا ہے کہ جو قرآن مجید و احادیث میں آئے. اب قرآن میں آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. قیامت سے پہلے دنیا میں ایک ایسی تباہی آئے گی کہ جس کے نتیجے میں کوئی بستی بچے گی نہیں, یا تو وہ بالکل تباہ ہو جائے گی, ہلاک, چاہے وہ کسی بھی قوم کی ہو, کسی بھی قوم کی ہو. کم از کم قرآن کے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہی بنتا ہے, کسی بھی قوم کی ہو, کہیں بھی ہو گلوب کے اوپر, بچے گی نہیں, ہلاک ہو جائے گی. یا اگر بچے گی بھی تب بھی جھنجھوڑی جائے گی شدید, یعنی بڑا حصہ تباہ ہوگا اس کا. اب حالات آپ کے سامنے, ٹرمپ کیا کر رہا ہے کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ. اور وہ کیسی اب وہ اور بھی کام شروع کر دیا اس نے. وہ کوئی جو ہے نا صدر کینیڈی کے جو قتل کیے جانے کی سازش ہے اس کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی رپورٹ عام کر دی ہے. ابھی پتہ نہیں صحیح بات ہے یا نہیں, لیکن یہ بات اب پھیل چکی ہے کہ اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ موساد اور CIA نے مل کے کینیڈی اب کر لیں. یعنی اب امریکہ کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی. یہ تو پہلے آپ اس سب کو اٹھا کے سازشی تھیریز میں اور کانسپریسی میں ڈال دیا کرتے تھے, اب کیا کریں گے. تو یہ اگر انہوں نے کوشش کی تو برطانیہ تو مطلب اڑ جائیں گے. بس ظاہر ہے ہر ایک نے اپنا پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن تو پہلے سے آ چکی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نے سوچا نہیں تو ہم نے آپ کو ٹھوکا نہیں. یہی پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن ہے نا, تو وہ آ گئی ہوئی ہے. تو یہ اس پہ روس بھی عمل کر سکتے ہیں. اور جو اس وقت اصل کھلاڑی ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے,
بظاہر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ چائنا. کون ہے؟ اچھا ایسے ہی اور چائنا کو یہ نہ سمجھیں کہ چائنا یعنی کوئی علیحدہ طاقت ہے. سمجھ لیں طاقت ایک ہی ہے جو کبھی برطانیہ کے پیچھے تھی، اور برطانیہ سے نکل کے وہ امریکہ کے پیچھے چلی گئی تو امریکہ سپر پاور ہو گیا. وہی طاقت ہے جو اب چائنا کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور اس یعنی وہی سارا سرمایہ دار ہے جو آ کے چائنا میں اس نے سرمایہ کاری شروع کر دی ہے. اور اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہے جی چائنا کو کنٹین کرنے کی. یہ ٹرمپ ہے، اس مقصد کے لیے وہ آیا ہوا ہے. اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ کہیں یا اے ٹی ایم کہیں یا اس کا جہانگیر ترین کہیں جو بھی ہے وہ کیا ایلن مسک، اس کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے تازہ ترین وہ چائنا میں ہوئی ہے. انٹرسٹنگ. یعنی اب اگر چائنا کنٹین ہوتا ہے تو نقصان اس کا ہوتا ہے جو ٹرمپ کا پیچھے کھڑا ہے. یہ ہو سکتی ہے یہ بات. تو چائنا اس لیے طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ سارا سرمایہ ڈرین کر کے، جیسے ہمارا جو ہے نا نوجوان ڈرین کر کے ویسٹ میں جا رہا ہے، ایسے ویسٹ سے سرمایہ ڈرین کر کے چائنا آ رہا ہے. کیوں؟ چائنا ماڈل جو ہے نا سرمایہ دار کو سوٹ کرتا ہے. نہ وہ تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، تو مزدوروں کی یونینیں ہیں، نہ یہ مصیبت ہے، نہ اس طرح کے وہ جو ہے نا دینے پڑتے ہیں بینیفٹس. ایک مشینی سوسائٹی ہے، ان کو بہت سوٹ کرتے ہیں. یہ گویا جاگیرداری جو طریقہ ہوتا تھا نا مظاہرے کو کنٹرول کرنے، وہ اب پہلی دفعہ سرمایہ دار کیا وہ انجوائے کرے گا اب وہ جاگیردار والی جو ہے نا ٹور. نہیں تو اس کو تو ایک پارٹیسپیٹیو انداز اختیار کرنا پڑتا تھا نا. بیٹھے اس نے اگر فائر بھی کرنا ہے تو مسکراتے ہوئے کرنا ہے، مطلب وہ سلطان رائی کی طرح تو نہیں کر سکتا تھا. ایسے ہی. تو یہ پہلی دفعہ یعنی اس کے لیے موقع پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ ایک اتھارٹیٹیو انداز سے جو ہے نا آئے. تو وہ چائنا ماڈل یہ ہے. انٹرسٹنگ منظرنامہ بننے والا بارل پڑا ہے. تو یہ ساری چیز مل کے، اور اس میں دیکھیں وہ ہر اعتبار سے فوکل پوائنٹ مشرق وسطیٰ بن جاتے ہیں. آپ نے اگر دنیا کی معیشت کے اوپر قبضہ کرنا ہے، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا روٹ یہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اسٹریٹجیکلی آپ کو یہاں بیٹھنا ہے. اور یہ اسرائیل امریکہ نے اس لیے بنایا تھا. اصل تو یہ اس کے پیچھے سوچ ہے. باقی وہ مذہب کا چورن تو ہر جگہ چل جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ معدنیات کے ذخائر ہیں. پھر یہ کہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے. آنے والے ورلڈ آرڈر میں مسلمانوں کی اسلام کی گنجائش نہیں بنتی، جگہ نہیں بنتی. فٹ نہیں ہوتے، فٹ ہی نہیں ہوتے نا. ایک تو مطلب یہ ریزسٹ کرتے ہیں، پھر اپنی ایک پیچھے جاتے ہیں لیکن بس ایک جگہ سے پیچھے پھر نہیں جاتے، وہاں جا کے سارے ہی ممتاز قادری بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے تو اس کے ٹھکانے لگاؤ. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کمبل کا مسئلہ ہے. اور آپ کے کمبل کا جب مسئلہ آئے گا ذرا سوچیں اب ترکی کو کیسے برداشت کیا جائے گا اس کی موجودہ جو بھی عسکری طاقت ہے اس کے ساتھ، اور پاکستان کو کیسے برداشت کیا جائے گا اس کی ایٹمی طاقت کے ساتھ.